جب ہم مولانا اسحاق رحمہ اللہ اور جاوید غامدی صاحب کو دیکھتے ہیں تو وہ دیگر مکاتب فکر کے اکابر علماء سے اختلاف کے باوجود ادب و احترام کرتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، مولانا حمزہ بریلوی صاحب میرے زیادہ احترام نہیں کرتے. کیا میں اشرف علی تھانوی صاحب نہیں کہتا ہوں؟ میں تو اعلیٰ حضرت کہتا ہوں. غامدی صاحب نے یا مولانا اسحاق نے اعلیٰ حضرت کہا ہے، مولانا اسحاق تو شاید کبھی کبھار کہہ لیتے ہوں، میں تو اعلیٰ حضرت کہتا ہوں. تو احترام تو میں کرتا ہوں. میرے پمفلٹوں کے اوپر بھی ان کے نام احترام کے ساتھ ہے، کبھی بے احترامی کے ساتھ نام نہیں لیا اللہ کے فضل سے. یہ ابھی بھی میں نے ان کے جتنے واقعات، بےہودہ واقعات بھی سنائے ہیں، تو میں نے قاسم نوتوی صاحب ہی کہا ہے. یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو پتہ چل رہا ہے، میری کوئی ویڈیو تو آپ نکالیں. تو اوورآل میں مولانا اشرف علی تھانوی جب کہہ دیتا ہوں تو پیچھے کیا رہ گیا؟ مولانا کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ کے لیے پروٹوکول ہم یوز کرتے ہیں اور کتنی عزت دیں. لیکن آپ کو سن کر لگتا ہے جیسے دیوبند بریلوی اہل حدیث کے کسی عالم نے دین کی کوئی خدمت نہیں کی. جی ہمیں بھی ہر دیوبندی کو سن کے یہی لگتا ہے کہ سب سے بڑا دجال احمد بریلوی تھا. ہاں ہمیں بھی ہر بریلوی کو سن کے یہ لگتا ہے کہ سب سے بڑا اسلام کو نقصان دیوبند سے پہنچا. تو اس میں مجھے کیوں سنگل آؤٹ کر رہے ہیں؟ اور آج کی ویڈیو میں یہ جو بھی ہیں عبد الرحمان صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ رحمان کا بندہ بنائے، ہماری دعا ہے. تو آپ کو آج کی ویڈیو میں یہ کرامت ہوئی ہے، یہ آپ کی وجہ سے آج کی ویڈیو میں میں نے اتنی ساری باتیں کر دی ہیں. حالانکہ وہ بات تو وہاں سے شروع ہوئی تھی. تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے ایک دوسرے کا کتنا احترام کیا ہوا ہے. تو المحند المفند اسام الارمین، یہ سارا کچھ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. رہ گئی خدمات. جی ہم خدمات مانتے ہیں بالکل. اتنی خدمات ہیں کہ ہم اگر دیوبندیوں کے مدرسے میں کہیں نا کہ اے اللہ تمام اس مدرسے میں جتنے دیوبندی بچے پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے وہی خدمت لے دین کی جو تو نے اعلیٰ حضرت بریلوی سے لی ہے. تو ایک خود عبد الرحمان صاحب نے بھی اوسط امین کہنے تو بات جان اگر یہ دیوبندی ہیں، اگر بریلوی ہوئے تو کہنے گے آمین. تو آپ یہ تو مسئلہ بالکل واضح ہے بھائی میرے بھائی. میں نے تو گن پوائنٹ پہ اسام الرحمین نہیں لکھوائی، یا کسی غار میں تھی تو میں نے دریافت کر لی اور لا کے وہ کراچی کے ہمارے مفتی صاحب ہمارے بھائی، ان کو اب سمجھ آ گئی الحمدللہ. میرا حسن ظن ہے کیونکہ انہوں نے یہ کام اب چھوڑ دیا. انہیں پتہ چل گیا کہ ادھر کام یہ نہیں چل سکتا اس طریقے سے. وہ کہتے ہیں یہ کتابیں پرانی ہو چکی تھی، اس نے لا کے تو امت میں آگ لگا دی. یعنی اس زمانے میں وہ کہتے تھے. تو میں نے کہا تھا یار یہ تو تب ہونا جب یہ پرنٹنگ میں نے کی ہو، یا اعلیٰ حضرت جاتے ہوئے اپنی قبر میں ساتھ ہی لے گئے تھے اسام الارمین، اور میں نے وہ دریافت کر کے تو اس کی کاپیاں نیٹ کے اوپر چڑھا دی ہیں. پھر تو آپ کو جب خود الیاس قادری باپا جانی نے یہ پابند کیا کہ میرا ہر مرید اسام الارمین پڑھے گا، تو وہ پرنٹ کر رہے ہیں اس کو. المحند علی المفند کو دیوبند نے خود عقائد اہل سنت علماء دیوبند کہہ کے پرنٹ کیا ہوا ہے. میں نے پرنٹ کرایا ہے کہ جی تسی یہ پرنٹ کرو تو میں تہاڈی منجی ٹھوکاں. پھر میں نے تو نہیں کہا نا، تو خود ہی کیا ہوا ہے. تو میں احترام سے ہی نام لیتا ہوں اللہ کے فضل سے. رہ گیا آپ نے غامدی صاحب کی بات کی ہے. غامدی صاحب کے جو احترام کا رویہ ہے اس سے کتنے دیوبندی ہیں جنہوں نے اللہ کے فضل سے اپنی توحید کی اصلاح کر لی ہے اور سنت کے معاملات میں اصلاح کر لی ہے. لیکن دیکھ لیں میرا ایک کلپ ایٹھرلی اوپر تے اوپرلی ایٹھر کر دینا ہے، یہ فرق ہے نا. آؤٹ پٹ دیکھیں. تو اس طرح کی باتیں پہلے بھی لوگ کرتے تھے، فرق نہیں پڑتا تھا. فرق پڑتا ہے جب آپ للکارتے ہیں سسٹم کو. ٹھیک ہے، اور وہ سنت ہے. میں نے بتایا آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، آواز بلند ہو جاتی. یہ سٹیج پہ بیٹھنے کا تقاضا ہی ہے. ٹھیک ہے، ہاں آپ نارمل گفتگو میں بے شک گپ شپ کریں وہ تو ٹھیک ہے. تو اللہ کا شکر ہے.